اکثر لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، اور ہمارے فلاں گناہ جو تھے وہ ہم اللہ سے اتنی دفعہ بھی معافی مانگی ہے لیکن پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو توبہ میں نا بیسیکلی 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے۔ اگر 3 کنڈیشنز پائی جاتی ہیں تو پھر آپ اللہ سے گمان رکھیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جو 3 کنڈیشنز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے عمل کیا ہے آپ اس کو غلط سمجھیں، اس کو جسٹیفائی نہ کریں۔ دیکھو، غلطی شیطان سے ہوئی، وہ اکڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے فوراً معافی مانگ لی۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ہے۔ جب بھی ہماری لائف میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا ہوتا کہ یا اللہ یہ ہم نے ایسے کر دیا، یہ ہم نے تو اس وجہ سے کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ویسی ماحول ہی اتنا برا ہے، یا اللہ ہم نے یہ تنہائی میں ہم سے گناہ اس لیے ہو گئے کہ چونکہ یہ تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا۔ تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے اس کو غلط سمجھیں اور اس غلطی کو اپنے ساتھ منسوب کریں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کہنے کو اگر وہ کہہ دیتے کہ اے اللہ آپ نے پوری جنت حلال کی تھی، ایک درخت بھی حلال کر دیتے، لیکن انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، کوئی لاجک نہیں دی، بلکہ اپنے آپ کو غلط سمجھا۔ تو جب بھی توبہ کرنی ہو تو ایک کنڈیشن تو یہ لازمی ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو غلط سمجھیں تو اس پر ندامت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو غلط تو سمجھ رہے ہیں لیکن ندامت دل میں کوئی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الندم توبۃ، کہ ندامت ہی تو توبہ ہے۔ تو اگر ندامت ہی نہیں ہوگی تو توبہ کس چیز کی ہوگی؟ تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے دل میں ندامت بھی ہو کہ ہاں میں نے غلط تو کیا۔ کئی لوگ ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں لیکن ندامت کوئی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہاں غلط ہے تو غلط ہے، ندامت کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ندامت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ ہو، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں اسی وقت یہ بھی ہے کہ ہاں ابھی جا کے پھر کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اگر دوبارہ ہو جائے یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، پھر آپ پھر توبہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جب آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت نہ کرنے کا ارادہ یہ لازمی چیز ہے۔ تو جب یہ 3 کنڈیشنز آپ کی توبہ میں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کیوں کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں تو محبت کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب توبہ قبول ہو رہی ہے تو محبت ہو رہی ہے نا۔ اگر اللہ نے توبہ قبول ہی نہ کرنی ہوتی تو پھر محبت کیسی؟ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے آپ نے کسی کی غیبت کی تو اب یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے، یا آپ نے کسی کا حق مارا یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں 3 کنڈیشنز تو پہلی والی ہیں، اور چوتھی کنڈیشن اس میں ایک یہ ایڈ ہو جاتی ہے کہ جس کا آپ نے حق مارا ہے آپ اس کا حق لوٹائیں اور اس سے بھی معافی منگوائیں، آپ اس سے بھی معاف کروا لیں۔ جب آپ اس سے معاف کروا لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک کنڈیشن اور اس میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ساری کنڈیشنز پوری ہیں تو یقین رکھیں پھر توبہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو خوشی سے معاف فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں بے شمار حدیث ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو اتنے گناہ لے کے آ کہ زمین و آسمان بھی بے شک بھر دے، اتنے گناہ لے کے آ تو میں اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا اور میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی یہ کچھ کنڈیشنز آپ کی توبہ میں ہوں تو پھر یقین رکھنا چاہیے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک شیخ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت گناہ ہو جاتا ہے تو کیا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا توبہ کرنے کے بعد کبھی اس گناہ کو یاد نہ کرنا۔ تو اب یہ ایک سائیکولوجیکل آنسر ہے کہ بھئی اب آپ نے توبہ کر دی ہے، اب معاف ہو گیا، اب دوبارہ سے یاد کرتے رہو گے تو اپنے اندر ایک ریگریٹ ہوتا رہے گا، شیطان مورال بھی ڈاؤن کرے گا اور وہ اسی وساوس میں آپ کو پھنسا دے گا کہ پتہ نہیں یہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ دیکھو جیسے انسان کے کپڑے صاف ہوں نا، تو جب آپ نیا سوٹ پہنتے ہیں تو انسان بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی داغ نہ لگ جائے، اور اگر کپڑے سارے گندے ہوں، 10 داغ لگے ہوں تو 11واں لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
اسی طرح جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ بس اب اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اگلی دفعہ جب گناہ ہونے لگتا ہے تو انسان زیادہ کانشیس ہوتا ہے۔ لیکن شیطان آپ کو بار بار پرانے گناہ یاد کرواتا ہے کہ دیکھو تم فلاں موقع پہ تم نے یہ کیا، فلاں موقع پہ تم نے یہ کیا، اس سے پھر مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔